إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے اور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ سورہ یونس آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے دین سے دور کر دے، تیرے کلام سے دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ لفظی ترجمہ، ولا اور نہ، یحزن کا غمگین کرے آپ کو، قولہم بات ان کی، یعنی مشرکین مکہ کے قول، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرے، ان کا اسلام نہ لانا، ان کا توحید پہ نہ آنا، رسالت کو قبول نہ کرنا، آخرت کا یقین نہ کرنا، یہ بات آپ کو غمگین نہ کرے، یعنی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیتی۔ ان العزت، بے شک عزت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری، ہوا وہ سمیع العلیم خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی دو صفات لائی گئی۔ اللہ خبردار، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من جو کوئی، فی السماواتی آسمان میں ہے، ومن اور جو کوئی، فی الارض زمین میں ہے، وما اور یتبعو پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، یدعون پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، شرکاء شریکوں کو، ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کے، ظن کے، وان اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یخرسون وہ قیاس آرائیاں کرتے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لیلا رات کو، لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، والنہارا اور دن کو، مبصرا روشن، انا بے شک، فی ذالکا اسی میں، لآیات اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیے، اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے اللہ، ہوا وہ، غنی بہت بے نیاز ہے، لہو اس کے لیے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمان میں ہے، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، ان نہیں، ان اللہ تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، کوئی سلطان، بہذا یعنی جو تم بات کہہ رہے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے، تم ایسی بات اللہ کے تعلق سے کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ قل کہہ دیجئے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یفترون گڑتے ہیں، جھوٹی بات کہتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذبا جھوٹ، لا یفلحون وہ نہیں فلاح پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاعن فائدہ اٹھانا ہے، پھر دنیا میں، ثم پھر، الینا طرف ہمارے ہی، مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، ثم پھر، نذیقہم ہم چکھائیں گے انہیں، عذاب الشدید سخت، شدید عذاب، بما وہ جو اس کے جو، کانوں تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے۔ تفسیر کی طرف آئیں، آیت نمبر 65۔ ولا یحزن کا قولکم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، ان کی باتیں یعنی مشرکین مکہ کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان کی کیا بات
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتی تھی کہ یہ توحید پر ایمان نہیں لا رہے. یہ جو 360 خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے مجسمے بت سجا رکھے ہیں ان کا انکار نہیں کر رہے، صرف ایک رب کا یقین ان کے اندر نہیں آ رہا، اور یہ رسالت کو اور آخرت پر ایمان نہیں لا رہے. اس بات نے آپ کو غمگین کیا. اس تعلق سے سورہ کہف وغیرہ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ آپ کی کیفیت کو، کہ کس طرح آپ غمگین ہو جایا کرتے تھے ان کے ایمان نہ لانے. ایک جگہ تو یوں بھی کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے. اور کلام پہ ایمان یعنی کلام کی بات پر ایمان. اور کلام کی بات کیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کی جائے اور اسی کی اطاعت، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد ایک توحید کے بعد پھر سارے احکام و مسائل ہے. خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے یہ تھی کہ وہ جب ایمان نہیں لا رہے تھے تو آپ جان رہے تھے کہ ان کا ایمان نہ لانا گویا کہ ان کو دنیا اور آخرت ان کی تباہ ہو جائے گی، اور ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. اس وجہ سے آپ غمگین ہو جایا کر. کیا ہمیں لوگوں کا توحید میں نہ آنا غمگین کرتا ہے؟ ہم بھی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں. تو ماننے والا جس کو مانتا ہے اس کے طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے، جس کو وہ فالو کرتا ہے اس کے طرح اس کی سوچ اور فکر ہوتی ہے. پھر ہماری سوچ اور فکر ایسی کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں نہیں غم ہوتا اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے معاشرے کے تعلق سے، اپنی جماعت کے تعلق سے، کہ یہ لوگ توحید پر نہیں آ رہے اور نہ ہی رسالت کو قبول کر رہے ہیں. رسالت کو قبول کرنا یعنی زندگی کے ہر موڑ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لینا، ان کو رہبر اور رہنما بنا لینا. تو یہ چیز ہمیں کیوں نہیں غمگین کر رہی؟ کیسے ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ آئیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ سن رہا ہے ان کی باتوں کو اور اللہ جان رہا ہے ان کی باتوں کو. یعنی یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا انجام ان کو بھگتنا ہوگا، ان کو چکھنا ہوگا. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ غم نہ کریں. دوسرے مقام پر بھی جو فرمایا، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو مخلوق ہیں اور جو زمین میں. اس بات سے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ ہی کی حمد اور ثنا میں لگی ہوئی ہے اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اللہ ہی ان کا خالق اور مالک ہے، پیدا بھی کیا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. کہا آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا شریک کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں، کسی اور کو بھی ضرورت پورا کرنے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتے ہیں. تو کیا دلیل ہے ان کی؟ کس دلیل کے مطابق اس کام کو یہ کر رہے ہیں اور یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں اور کس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ تو جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی. یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی آسمانی کتابوں میں کسی نبی کے فرمان کے مطابق یہ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کی بگڑی بنا دے گا، وہ بھی ضرورت پوری کر دے گا. اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ گمان اور قیاس کے اوپر چلتے ہیں. جو فرمایا اللہ نے، وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یعنی انداز کہ ہاں یہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، اس دھاگے کو باندھ لینے سے، اس پلیتے کو چلا لینے سے، اس کھیلے کو گاڑ دینے سے، یا یہ کام ایسا کر لینے سے کہ فلاں بزرگ کی تصویر کے اوپر اگربتی لگا دینے سے ایسا ہو جائے. یہ ان کے گمان اور قیاس ہیں، اندازے ہیں ان کے. اس کی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، نہ پچھلی کتابوں میں اور نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، اللہ کے کلام میں، نہ صحابہ اکرام کے میں کوئی دلیل نہیں ملے گی. آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے خود کے خیالات ہیں، اور محض یعنی صرف قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اندازوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. وہی ہے اللہ. اب سنو اللہ کون ہے. تم نے جس کو اپنا ضرورت کا پورا کرنے والا بنا لیا ہے وہ کیا ہے اور اللہ کون ہے. خالق اور مخلوق کا فرق سمجھ لو. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، وہ اللہ ہے جس نے رات جیسی نعمت تم کو عطا کی. یہ رات اور دن کا ہونا
یہ اس رب کے ہونے کی دلیل ہے. ایک تو مخلوق کا ہونا اور دوسرا مخلوق کا گردش کرنا، مخلوق کا اللہ کے اندازے پر رونما ہونا یا کام کا کرنا. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو. تو اللہ ہمارے سکون کا بھی خیال رکھتا ہے اور ہماری ہر ضرورتوں کا وہ خیال رکھتا ہے. اب سوچیں کہ اگر رات نہ ہوتی، صرف دن ہی دن ہوتا، تو کیا وہ سکون حاصل ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنی ضرورت کے کاموں کو کر سکو، اپنی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کر سکو. بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ کیسے یہ ہزاروں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے کہ سورج اور چاند ایک گردش میں گھوم رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دن اور رات کی آنا اور جانا ایک جیسا چل رہا ہے. اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے رب کی، ہمارے رب. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا، آیت نمبر 68، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وہو الغنی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہ ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ جو جرم دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. یہ اسی کو شرک کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اندر ہے، کسی نے کہا کہ اللہ اوتار لے کر کے اس دنیا کے اندر آتا ہے، کسی کی شکل میں آتا ہے، اور کسی نے کہا کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، اور کسی نے کہا کہ دنیا اللہ کی پرچھائی ہے. یہ سارے عقیدے شرکیہ عقیدے ہیں جو اسلام سے انسان کو خارج بھی کر دیتے ہیں اور اللہ کی ساری رحمت اور اللہ کی ساری رحمتوں سے یہ دور کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے شر البریہ کہا، بدترین مخلوق. یہ وہ جرم ہے جس جرم کے تعلق سے سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا دی. البتہ تحقیق تم ناپسندیدہ نازیبا بات لاتے ہو، یعنی تم ایک بری بات کہتے ہو. بری بات کو ہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، یعنی گالی ہے. تم ایک بری بات کہتے ہو اللہ کے تعلق سے. یہ ایسی بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پھٹ جائے اور تمہیں دھسا دے. آسمان پھٹ پڑے تمہارے اوپر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے، اڑ جائے، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز. اور اللہ کو شاید نہیں، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. یہ عیب ہے. اس لیے اللہ کہا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس عیب سے کہ اس کو سلطنت کو چلانے کے لیے یا سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت ہے. اور یہ ایسا جرم ہے گویا کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا. اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا. اس نے مجھے جھٹلایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اسے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں. یہ جھٹلاتا ہے انسان. اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کے ذریعے سے اسی خبر کو پہنچایا کہ تمہاری یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، تمہیں مرنا ہے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر کے اور اس دنیا کا حساب. تو اس خبر جو اللہ کی طرف سے تھی، یہ وعدہ جو اللہ کی طرف سے تھا، تم نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، گویا کہ اللہ کو تم نے جھوٹا کہا. اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میں اکیلا ہوں. تو گویا کہ اللہ کو یہ گالی دے. اب بتائیں ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، کیا ہم خاموش رہتے؟ کیسی اللہ سے محبت، کیسی اللہ کی معرفت. ابھی آپ نے دیکھا کہ 1 تاریخ یا 31 تاریخ کو کیا کچھ نہیں ہوا، اور بعض جو نہیں جانتے تھے ان مسلمانوں نے ان کی تائید کی، ان کو گریٹنگز دی، سیلیبریٹ کیا. یہ ایسا جرم کیا ہے، ایسا جرم کیا ہے گویا کہ اللہ، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو صحیح عقیدہ بتاتے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. کم از کم ہم منہ تو کھول سکتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہمیں غصہ آتا یا کیوں نہیں ہم دفاع کرتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت سے کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے محبت نہیں. ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنی بڑی بات کہے اور ہم خاموشی سے اس کو مسکرا کر کے چھوڑ دیں. یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتایا حدیث قدسی ہے، جو امام بخاری اور مسند احمد نے لے کر کے آئے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 4974. انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، سبحانہ پاک ہے اس عیب سے. یہ عیب ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بیوی کا ہونا اور بڑھاپے کے لیے بچوں کا ہونا یا نسل کو باقی رکھنے کے لیے، ونس کو بچانے کے لیے. لیکن اللہ رب العزت
الحی اور القیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ اور نیند جیسی بھی چیز اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکتی، وہ غنی اور بے نیاز ہے، بے نیاز ہے وہ، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا تو ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اپنی مرضی سے شرک کر کے اور اس کو دین کا حصہ بناتے ہو، اس کو شریعت بناتے ہو، کیا دلیل ہے اس شرک کی؟ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی جھوٹی بات تم کرتے ہو، تم ایسی بات اللہ کے تعلق سے کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یہ کیسا جرم ہے؟ یہ اتنا سخت جرم ہے کہ ہم ایسی بات کہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں اور یہ کہیں کہ یہ بات اللہ نے کہی، یعنی جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ بات اللہ کی طرف منسوخ کرے، وہ دین کے اندر کوئی بات کہیں اور یہ کہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ یعنی اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان۔ تو ہم کوئی بھی بات دین کے اندر اگر کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں اور وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے تو وعید سنیں، آیت نمبر 69، اے نبی کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ سکسیس نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت میں، دونوں جگہ تباہ اور برباد ہے۔ دنیا کی کچھ وقت کی زندگی جو اللہ رب العزت نے آزادی دی ہے اور نعمتیں دی ہے اس کا تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں پھر انہیں ہمارے ہی طرف لوٹنا ہے۔ دیکھیں آپ کی ہر سیکنڈ ہم اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہے ہیں، جو سانس لے لیے وہ لے لیے، اب وہ ختم ہو گئی، اب وہ واپس نہیں آئی، جو دل دھڑک چکا، جو دن نکل چکا، جو وقت گزر چکا اب وہ واپس نہیں آ سکتا، یعنی ہمارا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری سانسیں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری دھڑکنیں کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہر دن ہم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ان کے کفر کے کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے۔ جو یہ کفر کر رہے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ کا بیٹا تجویز کر رہے ہیں، یہ کفر ہے، پھر ان کفر کے کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں۔ تو یہ ایسے عقائد ہیں چند، چلیے انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ کچھ عقائد ایسے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کے اندر تصور کرنا، اور یہی غیر ایمان والے کرتے ہیں اور ہر چیز کی پھر وہ پوجا کرتے ہیں کہ اسی کے اندر ہے۔ اور دوسرا عقیدہ ان کا باطل کہ وہ اوتار لے کر کے دنیا میں آتا ہے، اور تیسرا یہ عقیدہ، اور یہ کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو ان کے اس غلط عقیدے کے اندر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ کے، یعنی اللہ ایک ہے اور یہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہے، لیکن اس کی مخلوق کو بھی اللہ رب العزت کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ایسے سنگین جرم ہے جس جرم کے تعلق سے اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا کر کے رکھے، ہمیں اور ہماری اولاد کو، اے اللہ یہ شرک سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 71، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجیے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولادوں میں 10 صدی بعد، یعنی 10 پیڑھی بعد بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس دور میں لوگوں کی عمر 1000 سال ہوا کرتی، تو 10,000 سال تقریباً کم و بیش نوح علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ کیوں؟ اس کے پہلے کیوں نہیں کیے گئے؟ اس وقت کیوں کیے گئے؟ کیونکہ اس وقت لوگ شرک کرنے لگے تھے، تو نوح علیہ السلام شرک سے روکنے کے لیے اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے 950 سال اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اے نبی آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اگر تمہیں میرا قیام یعنی میرا ٹھہرنا اس قوم کے اندر، اے میری قوم اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گرا لگتا ہے، مصیبت لگتی ہے، تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس بات کو نوٹ کریں، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، یعنی نبی کا قوم کے اندر رہنے کا مقصد اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ہے، جیسے کہ یہاں بتایا اگر تمہیں میرا قیام یعنی میں یہاں پر کیوں ہوں، میرا یہاں پہ قیام کیوں ہے، میں تمہارے ساتھ اس قوم کے اندر کیوں ہوں، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گرا ہے، تو نبی کا قوم کے اندر رہنے کا مقصد وحی کے ذریعے نصیحت کرنا ہے، اور ہمارا اس امت کے اندر رہنے کا مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اندر رہنے کا مقصد سورہ یوسف
قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ، میری سوچ، میرا فکر، میرا مشن یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، یعنی توحید کی طرف بلاؤ۔ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں، وہ لوگ بھی توحید کی طرف بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو ہم اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو ہمارا بھی کام یہی ہو۔ اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کیا، نبی کا قوم کے اندر رہنے کا مقصد وحی کے ذریعے نصیحت کرنا۔ تو کیا آپ کا اور میرا یہ مقصد ہم نے بنایا ہے کہ ہم کو جب تک ہم رہیں گے اس کلام کے ساتھ، اس کلام کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں گے، اور اس کلام کے ساتھ جب آپ نصیحت کریں گے تو ہر کچھ آیتوں کے بعد آپ کو توحید کی دعوت ملی، ہر کچھ آیتوں کے بعد آپ کو توحید کی دعوت۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو 3 حصوں میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ توحید ہے، دوسرا حصہ احکام و مسائل ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور تیسرا حصہ نصیحتیں ہیں، اچھے اور برے لوگوں کے انجام۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں برا لگ رہا ہے کہ میں تمہارے قوم کے بیچ میں ہوں اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کر رہا ہوں تو سنو، تو میں نے تو اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کس پر توکل کیا؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا، کہ میرا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، میری ضرورت کا پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کس پر توکل کر لی تھی کہ آپ کو ایسا کہنا پڑا؟ آپ نے اپنے آپ کو ان سے الگ کیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے توکل کی تھی بزرگان دین پر، نیک لوگوں پر۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ بزرگان دین پر انہوں نے توکل کیا اور نوح علیہ السلام نے ایسا کہا؟ تو دلیل سورہ نوح آیت نمبر 23، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام چھوڑنے کی بات کر کہ انہیں چھوڑ دو، یہ نہ ضرورت پوری کر سکتے نہ مصیبت دور کر سکتے، ضرورت کا پورا کرنے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو جس سے دعا کرتے ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا، کبھی ان کو ترک نہ کرنا۔ یہ 5 تند پاک تھے جو 5 لوگوں کی یہ لوگ عبادت کرتے۔ اب یہ 5 لوگ جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی حالت میں نہیں چھوڑنا اور انہیں ترک نہ کرنا، یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ بزرگان دین تھے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو صحیح بخاری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ نیک آدمیوں کے نام ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے کچھ نیک آدمیوں کے نام ہیں، اور نیک لوگوں کو بزرگان دین کے، تو یہ نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرت بیٹھا کرتے تھے، یعنی وہ جہاں پہ بیٹھ کر کے عبادت کرا کرتے تھے یا جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، یعنی ان کی یادداشت کے لیے کوئی چیز وہاں پہ نصب کر دو، کوئی پتھر وہاں نصب کر دو، کوئی بت وہاں پہ، بت اسی کو کہتے ہیں نا کہ نصب کر دو، کوئی چیز کو رکھ دو اور ان کی وہی نام رکھ دو، اور اس بت کا وہی نام رکھ دو جو ان کا نام تھا، جو ان بزرگ کے نام تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ وقت جو تھا نبی کے جانے کے، وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ اتنی گمراہی تھی، تو اس وقت تو عبادت نہیں ہوئی، انہوں نے صرف وہاں پہ نصب کر دیا۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونا شروع ہو گئی، یعنی ان سے دعا کرنا۔ پوجا کس کو کہتے ہیں؟ دعا کرنا، منت ماننا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، دل لگانا ان سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے جانے لگے تھے، یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے جانے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4920، صحیح بخاری حدیث نمبر 4920، 4920 آیت پہ واپس آئے۔ اور اے نبی انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گرا ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نصیحت اللہ کے کلام کے ساتھ کرنا، اور یہ بات تقریباً کم و بیش 16 مقام پر ہے کہ ان کو اللہ کی آیتیں سنائیے، اللہ کے احکامات سنائیے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی سنایا، اگر ہم دیکھیں کہ سنت کیا ہے دعوت کے کام کی، تو رسول اللہ نے سوائے وحی کے اور کچھ نہیں سنایا۔ وحی جلی اور یا وحی خفی، وحی مطلوب یا وحی غیر مطلوب، قرآن اور حدیث۔ تو ہمیں بھی چاہیے
کہ اللہ کے پیغام کو قرآن و حدیث سے ہی سنائیں، نہ کہ قصے اور کہانی سے، نہ کہ اپنے فلسفے اور اپنی سوچ اور اپنے قیاس سے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا تو میں نے اللہ ہی پر توکل کر لیا، یعنی میرا بھروسہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کرو۔ سبحان اللہ، چنانچہ تم اور تمہارے شریک میرے خلاف فیصلہ کرو، یعنی تمہیں جو یہ لگتا ہے کہ تمہارے معبود کچھ کر سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، یہ کچھ سدھار سکتے ہیں، یہ کسی کو تباہ کر سکتے ہیں، یہ کسی کو آباد کر سکتے ہیں، تو میں تو ان کو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کسی کا بنا نہیں سکتے، کسی کا بگاڑ نہیں سکتے، اور یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان سے جا کر کے کہو کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اللہ، یہ ہے ایمان۔ اور یہی اور بھی انبیاء نے کہا، جیسے آپ دیکھیں یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ جو ان کو یہ عقیدت ہوتی ہے کہ جو ان کو چڑھاوا نہیں چڑھائے گا، یا جو ان کو نہیں مانے گا، جو ان کو سجدہ نہیں کرے گا، جو ان سے دعا نہیں کرے گا، تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایسے آستانوں کے سامنے سے نکلتے ہیں تو ہارن بجاتے ہوئے نکلیں۔ کیوں ہارن بجا رہے ہیں؟ اگر نہیں بجائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ہارن نہیں بجائیں گے تو وہ مار ڈالے گا، مطلب وہ زبردستی اپنی عبادت کرواتا ہے کیا؟ تو یہ ایسے جو عقائد بنا رکھے ہیں اور ان سے زبردستی ڈرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے نبی نے کہا، نوح علیہ السلام نے، یعنی مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، الغرض جس قدر بھی تمہارا بس چل سکتا ہے، تمہاری جو بھی طاقت ہے تم کر گزرو، مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں، میں تم سے قطعاً نہیں ڈرتا، کیونکہ قطعی طور پر اور تمہارا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، جیسا کہ ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا۔ اسی طریقے کے الفاظ ہود علیہ السلام کے بھی اپنے قوم سے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 اور 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ہود علیہ السلام کی زبانی، یقیناً میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو بے شک میں ان سے بیزار ہوں، مطلب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں بیزار ہوں ان سے، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے۔ تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنے چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ، جو کچھ کر سکتے ہو تم سب مل کر کے میرے خلاف جو پلاننگ کر سکتے ہو اور جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو، بے شک میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا رب ہے اور جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کچھ اور زیادہ کیا کہ انہوں نے تو بت کو توڑی، کہ تمہیں اس پر عقیدت ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، دیکھو اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، دیکھو میں نے انہیں توڑ دیا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کر سکتے؟ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لوگ دھاگے کو باندھتے ہیں کہ وہ حفاظت کرے گا، اس کو آپ کاٹ دیجئے گر جائے گا۔ وہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری کیا حفاظت کرے؟ تو یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے، اپنے بستی کے لوگوں کے بتوں کو توڑ کر کے ختم کر۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ نے 360 سے برائی مول لے لی ہو ایک اللہ کے لیے۔ کیا برائی مول لے لی؟ کیا انہوں نے ایسا کہا ہے کہ ہماری عبادت کرنا؟ کیا یہ جو بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے دور کے، کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا؟ لیکن انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، خود اپنے طور پر انہوں نے قیاس کر لیا ہے، اپنے طور پر انہوں نے گمان کر لیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر، جیسے آج یہ لوگ باباؤں کی اور وہ لوگوں کی جو جوتشی ہیں، جو فعال نکالتے ہیں، جو ان کی آگے کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو ان کو دھاگے دیتے ہیں اور جو کچھ اور دیتے ہیں، کیلے پڑھ کر کے دے رہے ہیں کہ گھر کے چاروں طرف گاڑ لینا، اس سے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ مصیبت کو کیا روک سکتا؟ اللہ رب العزت اگر مصیبت کو دینا چاہ رہا ہے ان کے کھیلے لوگ روک لیں گے۔ اور بھی اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ لٹکا لینا، اس سے گراہک آتے ہیں اور اس سے مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور ایسا کر لینا ویسا کر لینا۔ تو ان سب کے خلاف ایک توحید پرست کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ جاؤ جو تم کروا سکتے ہو ان سے کروا لو، کتنے جادو کروا سکتے ہو اور کتنے کھیلے گڑوا سکتے ہو گڑوا لو ہمارے لیے، اور جب تک اللہ نہ چاہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہمیں یقین ہے، اور وہ جادو کر کے چھوڑے گا بھی تو اسی وقت لگے گا جب ہمارا رب چاہے گا۔ تو یہ تیسرے مرحلے پر یہ بات آتی۔ پہلے مرحلے پہ تو ہم اس کو اللہ رب العزت کی معرفت کراتے ہیں اس کی مخلوق کے ذریعے سے، کہ دیکھو اس نے تمہیں پیدا کیا، سورج چاند زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، وہ رب ہے۔ جب اس پر سے سیدھی سیدھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی اللہ کی تخلیق کو دکھا کر کے، اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کے، تو پھر انبیاء علیہ السلام چاہتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتا ہے تو معجزات کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ پھر اس پہ بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو ان کے باطل معبود کی حقیقت کھولی جاتی ہے کہ نہ یہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ جان رہے ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ خود لاچار ہیں۔ اس میں بھی بات نہیں سمجھ میں آتی تو پھر یہ کہا کہ تم اب جو کروا سکتے ہو جو کروا۔ اس کے بعد قوم کو سمجھانے کے لیے ایک اور بہت اہم بات
کہ یہ دعوت کا کام کر کیوں رہا ہے۔ قوم کے اندر ایک بات یہ بہت جلدی ذہن کے اندر آتی ہے کہ یہ توحید کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، کیا ہے اس کے پیچھے راز۔ تو ایک دائی کیوں بلاتا ہے توحید کی طرف، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کو پہلے کمپلیٹ کر لیں، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر فیصلہ کرو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کس پر پوشیدہ نہ ہو، یعنی چھپا کے مت کرو، پورا اعلان کر دو کہ ہمارے بزرگ تو ان کو ساتھ ایسا کرنے والے ہیں، یا ہمارے فلاں فلاں تو ان کے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، اب وہ ہمارے ان کے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں۔ یا ایک آدھ چڑھاوا لے کر کے چلے جاؤ کہ اس کا ایسا کر دو، وہ ایسی بات کہہ رہا ہے، تو اس کا اعلان کر دو، پھر مجھ پر تم نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر تم ان کی جو بھی کاروائی ہے مجھ پر ایک دم سے نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف، یہ سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے اس وقت، جیسے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر تعویذ کاٹ دیں گے تو پاگل ہو جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکتے، اور جس نے کاٹ دیا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اور بہت اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جوش میں آ کر کے، آپ نکالیں اور اسی کے سامنے کاٹ دیں اور اس کو کھول کر کے بکھیر دیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ تو اس چیز سے انسان کے اندر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، جیسے کہ جب مکہ فتح ہوا اور لوگوں کو بڑا دہشت تھی، لات عزا منات اور بھی جو بت تھے ان سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی چیز کو ختم کیا، سب سے پہلے اپنا عصا بلایا اور اس آیت کو پڑھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور بتوں کو جب توڑ کر کے پھینک رہے تھے تو وہ حیران ہو گئے کہ جس بت کے لیے ہم ان سے اتنا لڑے، جنگ بدر ہوئی، جنگ عہد ہوئی، اور بھی جنگیں ہوئی، جن بت کے لیے ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ بت ہماری حفاظت تو بہت دور کی بات ہے، یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ واقعی جو رسول اللہ کہتے تھے وہ بات سچ ہے کہ یہ نہ کچھ بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے۔ اب انہیں یقین آیا یہ دیکھنے کے بعد، اور جونک در جونک لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے جب مکہ فتح ہوا۔ تو یہ ایک بات، پھر اس کے بعد ایک اور طریقے سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، یعنی ان کے دماغ کو کھولا جا رہا ہے کہ ہم دعوت کا کام کر کیوں رہے ہیں، تم سے دولت چاہتے ہیں، کوئی شہرت چاہتے ہیں، کوئی مال چاہتے ہیں، یا کوئی سیٹ چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، پاور چاہتے ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دائی کے اوصاف یہاں بتائے، ایک نبی کی صفت بتائے، پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، اگر تم پھر جاتے ہو تو پھر میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، یعنی میں نے تم سے کسی مال، دولت، عزت، شہرت اور کسی سیٹ اور کسی عورت کا سوال نہیں کیا، تو بے غرض ہو کر کے دعوت دے۔ اگر ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تو یہ دو صفت کا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ بدلہ نہیں چاہتے، جو سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ ان کی بات مان لو۔ جب لوگ، قوم کے لوگ اکٹھا ہو کر کے اور انبیاء کو مارنے لگے، پتھر اٹھا لیا، تو قوم کے کنارے سے ایک دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، حبیب نام کا، اور انہوں نے کہا، اللہ رب العزت نے ان کے اسٹیٹمنٹ کو نقل کیا اور قرآن کا حصہ بنایا، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ وہ حبیب نجار جو بڑائی کا کام کرتے تھے، وہ آئے کنارے سے، شہر کے کنارے سے، اور کہنے لگے کہ اے لوگ، ان کی بات مان لو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات مان لو، یہ اللہ کے نبی، مطلب بات کس کی مان لو؟ اللہ کے نبی کی مان، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، ان کی بات کیا ہے وہ بھی بتا دیے، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور مر کر کے مجھے اسی کے پاس جانا، اور میری بات تو سنو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا، اور ان کی بات مان لو، ایسوں کی بات مان لو جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے۔ یہ صفت ہے کہ جب دائی کام کرتا ہے تو بدلہ نہیں چاہتا، کہ اس کی عزت ہو، اس کو دولت دی جائے، اس کو شہرت ہو، اس کو سیٹ دی جائے، اس کی عزت یا ذلت ہو، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں کہ اس کی ذلت ہو رہی، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جس کے لیے کام کر رہا ہے بدلہ تو اس سے لے گا، وہ جس کے لیے کام کر رہا ہے بدلہ تو اس سے لے گا۔ تو پہلی صفت کہ تم اس کی بات مان لو، یہ تم سے بدلہ نہیں چاہتے، اور جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری کہ جو یہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو، یہاں پر بھی وہی صفت کو دوسرے انداز سے پیش کیا گیا کہ پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مطلب میں تم سے کسی اجر کا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے پاس اجر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، یعنی جو پیغام میرے اوپر آیا ہے میں اس پر عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، تو میں عمل کرنے والا ہوں۔ تو یہ دو صفت بہت اہم ہے کہ بے غرض ہو کر کے کام کرنا، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنا، اور دوسرا جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا، کہ میں مسلم ہوں، میں تو جیسے یہاں کہا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں یعنی مسلم ہو جاؤں، اور مسلم ہونا یہ ہر نبی کا
ہر نبی کے لیے تھا، یعنی ہر نبی مسلم تھے۔ اسلام ہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے، جیسے یہاں پہ فرمایا آیت نمبر 72 کا آخری حصہ دیکھیں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلم ہو جاؤں۔ تو مسلم ہر نبی کا مذہب رہا ہے۔ مسلم کا مطلب اصل میں ہوتا ہے تابع فرمان، پیروکار، اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے والا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 131 اور 132 میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ بھی مسلم تھے، الا وانتم مسلمون۔ تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ اے اللہ مجھے مسلم رکھنا، تو آپ بھی مسلم تھے، یوسف، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف اسی طرح کرایا، ان کنتم مسلمین، کہ تم نہ مرو لیکن اس حالت میں مسلم ہو، سورہ یونس آیت نمبر 84 موسیٰ علیہ السلام کے تعلق۔ اور سورہ آراف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 126، بلقیس یعنی ملکہ سبا، اس نے بھی اپنے تعلق سے کہا تھا وَأَسْلَمْتُ، کہ میں مسلم ہوتی ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 44۔ اور اسی طریقے سے تورات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسلم کہا، اسلمو، سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اور خاتم الرسول سید البشر رسول مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہو، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمشر نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے یہ حکم دیا گیا، وانا اول المسلم، کہ میں مسلم۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 163۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، آیت نمبر 73۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، یعنی اس دعوت کو جھٹلایا، مسلم ہونے کی دعوت کو جھٹلایا، یعنی ایک رب کی عبادت۔ مسلم کب ہوتے ہیں؟ مسلم ہونے کے لیے کس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے یعنی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ بول کر کے انسان مسلم ہوتا ہے، یعنی تابع فرمان ہوتا ہے کہ اب میں اللہ اور اللہ کے نبی کے ہر حکموں کو مانوں گا۔ تو اس کا انکار کیا، اس دعوت توحید کا اور دعوت رسالت کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 72، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ مشرکین مکہ کو خبردار کر دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان کو، کہ خبردار ہو جاؤ، اگر تم نے انکار کیا تو جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا، یعنی جنہوں نے توحید کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا اور نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، وہ بچے گا۔ اور جس نے انکار کیا تو نوح علیہ السلام کی اطاعت کی تھی، توحید کو قبول کیا تھا اور اس کا سوار ہو گئے تھے، وہی بچے تھے، باقی سب کو اللہ نے ڈبا ڈبا کر کے ختم کر، اس کو صفائے ہستی سے، ان کے نام و نشان کو، ان کی نسل تک کو ختم کر دیا۔ تو یہی تمہارے ساتھ بھی ہو، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ خبر دے دی۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنایا، مطلب ان کے بعد زمین کا وارث انہیں بنایا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، یعنی ڈبا کر کے ختم کر دیا، جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ آیت کو جھٹلایا نہیں، آیت کے احکامات کو جھٹلایا، آیت کے حکم کو جھٹلایا، آیت کی نصیحتوں کو جھٹلایا، اللہ کے فرمان کو جھٹلایا۔ پھر اے نبی دیکھے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ تو آج آپ کو اور مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے بھی شرک کیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی انجام ہو۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اے نبی مکرم دیکھیے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا۔ اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلی کہ انجام اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک ڈرایا نہ جائے، یعنی عذاب اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک کوئی نبی نہ آئے۔ نبی آتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہیں، اللہ کی معرفت کراتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، اور جب حجت پوری ہو گئی تو خود نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ انہیں تباہ کر دے، اب ان کی نسلوں کو بھی باقی نہ رکھنا، یہ بالکل ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہر اینگل سے سمجھا کر کے نوح علیہ السلام نے دیکھ لی، کبھی دن میں جاتے تھے، کبھی رات میں جاتے تھے، کبھی سب لوگوں کو اکٹھا کر کے سمجھاتے تھے، کبھی اکیلے اکیلے سمجھاتے تھے، کبھی دو لوگوں کے بیچ میں سمجھاتے تھے، دن اور رات، اور ہر اینگل سے سمجھا کر کے دیکھ لیا، اور توحید کی ہر طریقے سے معرفت کرا دی۔ لیکن اس کے بعد بھی جب نہیں مانے
اور انہی بتوں کو، جن بتوں کا یہاں پہ نام بتایا گیا تھا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو بزرگان دین تھے، انہی کو یہ کہتے تھے کہ یہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، یہی ہماری ضرورت پوری کرنے والے ہیں، اور انہی کے ہاں مجاور بن کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور انہی کے آستانوں پہ سجدے کرنا اور دعا کرنا اللہ رب العزت نے ان سب کو غرق کر کے ختم کر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، توحید کی صحیح معرفت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس پہ عمل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔